أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ کہ یہاں نہیں، مگر ایک نہیں جو کہ ہاں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کرے مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری ولا، کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔
محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، وسیلے کا شرعی ثبوت، وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور وسیلے کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی اللہ کی مقرب ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ پیش کرنا، یا اللہ اس بزرگ یا اس نبی کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یا آپ کے حق سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، یہ ہے شرعی وسیلے کی تعریف۔ اصطلاحاً کسی بھی چیز تک جو پہنچنے کا وسیلہ یا ذریعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ اس کا شرعی ثبوت میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی جو 5-6 پوائنٹ اس کے ہیں اس کو ہم مختصراً سن لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، فجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ نے اس آیت میں 3 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1 اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2 وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی جناب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس وسیلے سے مراد، کیونکہ پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، پھر تقوی کا ذکر کیا اور اس کے وسیلے کے بعد جہاد کا ذکر کیا، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وسیلے سے مراد عمل نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد عمل، شخصیت کا وسیلہ، عمل کا وسیلہ، ہر طرح کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے دے، یہ بھی درست ہے، کسی نیک ہستی کا وسیلہ دے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کیونکہ تقوی کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، تقوی کا مطلب عمل ہوتا ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے بعد جہاد کا بھی ذکر ہے، تو اس وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد عمل نہیں ہے، کوئی اللہ کی برگزیدہ ہستی جو اس تک رسا ہو، تو اس تک پہنچ چکا ہو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یہ اس سے مراد ہے، یا ولی اور مرشد جو انسان کو اللہ تک ملا دے۔ یہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 2 حوالے آپ کے سامنے اور دیتا ہوں۔ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور جو اس کے سے واقعی وہ سمجھتے ہیں یہ کون ہے، یہ وہابیوں کے بڑے امام ہیں اسماعیل دہلوی۔ ان کی کتاب صراط مستقیم میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اور مرشد ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب تبلیغی نصاب، جس کو فضائل اعمال کہا جاتا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا نصاب ہے، یعنی ان کے جو بندر پڑا اس کا درس چلتا ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور حوالہ ہے جزری کا، یعنی حسن و حسین، آپ نے کتاب دیکھی ہوگی وظائف کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا جو مطلب ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے مرشد اور ولی، اللہ کے نیک لوگ بندے۔ لہذا اللہ نے جب قرآن پاک میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کہنا کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ شارک سے قریب ہے، تو یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، جن کو یہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا شان نزول صحیح بخاری میں ہے کہ عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام جن کو کفار نے جن کو خدا بنا لیا اور ان کی وہ عبادت بھی کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں یہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی اور اللہ کا جو زیادہ مقرب ہے اس کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی اللہ کا مزید قرب پانے کے لیے اللہ کے مزید کسی برگزیدہ ہستی کی ان کو ضرورت ہے۔ تو ہم اور آپ ماؤ شما کس کھاتے میں ہیں جب اللہ کریم حضرت عزیر علیہ السلام جیسی ہستی کے متعلق فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا اپنے سے زیادہ کوئی قریبی کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ تو قطعاً بات غلط ہے کہ یہ کہنا کہ وسیلے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، جب یہ قرآن کی تعلیمات ہے تو ہم آپ کس طرح یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو انٹرمیڈیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحیح نسائی شریف کے لیے کہ آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک او کما قال علیہ وسلم،
کہ اے اللہ، آپ نے تعلیم ارشاد فرمائی جو مسجد سے نکلے یہ دعا ساتھ کرے، یعنی نماز کے لیے مسجد سے نکلے تو کہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرنے والوں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف میں تعلیم فرمایا کہ جب مسجد کی طرف نکلے، کوئی نماز کے لیے نکلے تو یہ دعا بھی کرے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وممشای ھذا، اے اللہ میں یہ تیری طرف چل رہا ہوں اس کا وسیلہ، اور جو تجھ سے سوال کرنے والے ہیں میں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور لفظ کیا؟ بحق السائلین، بحق السائلین، سوال کرنے والوں کا حق جو تیری بارگاہ میں ہے میں اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جو مولا علی کی والدہ ہیں، جب یہ وصال کر گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو دعا کی، اللہم وسع مدخلہ علیک واللہم وسع مدخلہا، اے اللہ کہ اللہم وسع علیہا مدخلہا، اے اللہ اس کا جو تیری بارگاہ میں جہاں اس کو تو نے لے جانا ہے وہ جگہ وسیع کر دے، یعنی روح قبض کر کے تو جہاں اس کو لے جائے گا اس جگہ کو وسیع کر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بحق نبیک وانبیاء الذین من قبلی او کما قال علیہ السلام، اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہو گئے۔ یہ طبرانی شریف میں امام طبرانی، امام معجم الکبیر میں اور معجم الصغیر اوسط میں غالباً اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یوں وسیلے سے دعا کرنی۔ تو یہ تو وسیلے کی ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی ہستی کا جب وہ دنیا میں موجود ہو تو بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ تو آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث پیش کروں گا، قرآن پاک کی آیت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ان یہودیوں نے آپ کا انکار کر دیا، آپ کی آمد پر آپ کی نبوت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ یہی یہودی میرے حبیب کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ جتنی تفسیریں ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر، جتنی بڑی تفسیریں آپ تمام کو پڑھ لیں، اس میں یہی بات لکھی ہے۔ یہودی یوں دعا کرتے تھے، اللہم انصر علینا بالنبی الامی المبعوث فی آخر الزمان نجد صفتہ فی التوراۃ، اے اللہ ہمیں اس نبی امی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جو آخری زمانے میں آئیں گے اور ان کی صفات کو ہم تورات میں پاتے ہیں۔ الفاظ تفسیروں میں تھوڑے تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم مطلب یہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے آپ کا وسیلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا جو میں نے حدیث کے پاک سے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی، ایک مشہور حدیث ہے، لیکن اس مشہور حدیث پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یا سعودی عرب سے جو ترجمہ قرآن پاک دیا جاتا ہے ہمارے حاجیوں کو، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا پیش کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی قبول ہوئی، یہ من گھڑت ہے، موضوع یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ یعنی اب عام بندے کو تو نہیں پتا کہ اس کی تحقیق کرنی ہے، کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا، تو وہ اس بات پہ ان کو مان لیتا ہے کہ ہاں یہ من گھڑت بات ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں، بس یہ سنیوں نے گھڑ لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے پہلے کچھ حوالے پیش کروں گا۔ اس تو مستدرک حاکم میں یہ واقعہ لکھا ہے، اسی طرح امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو لکھا ہے، تفسیروں میں علامہ ابن کثیر نے اور علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، تفسیروں میں در منصور میں اور مختلف تفاسیر میں یہ واقعہ منقول ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں علامہ ابن جوزی کا، احوال الوفاء باحوال المصطفیٰ، اور یہ حوالہ میں بالخصوص اس وجہ سے دے رہا ہوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، محدث ہیں، اور ان کے متعلق یہ بات واضح ہے، جو علم والے ہیں جو حدیث کو پڑھتے ہیں اور محدثین کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، علامہ ابن جوزی حدیث کی جانچ پڑتال میں انتہائی سخت تھے۔ ان کی کتاب الموضوعات ہے، انہوں نے حدیث موضوع جو من گھڑت حدیثیں تھیں جو لوگوں کی زبانوں پہ چلتی تھی اس پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ بہت بڑے یعنی نقاد تھے حدیث پاک کی سندوں پہ،
حدیث پاک جنہوں نے روایت کی ان کو بڑی اچھے طریقے سے جاننے والے تھے. انہوں نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے شروع میں 2 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی. اب حدیث پاک کا جو متن ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے باب یہ باندھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی اور آپ کے وسیلے سے پچھے انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ نے مصیبتوں کو بھی دور فرمایا. پہلی حدیث یہ ہے کہ اللہ نے حضرت میسرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ متی کنت نبیا، آپ فرمائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا جب اللہ نے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یہ لمبی حدیث ہے. اس کے بعد آخر میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے فاخبرہ اللہ تعالی انہ سید ولدک. جب آدم علیہ السلام آپ گئے جنت میں گئے اور جنت میں آپ نے پھل کھا لیا، اس کے بعد آپ دنیا میں جب آ گئے تو آپ علیہ السلام بہت سالوں تک روتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی بحق محمد اللہ غفرت لی، اے اللہ جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تیری بارگاہ میں ہے، میں اس مقام کے وسیلے سے آپ کی ذات کے وسیلے سے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور بتایا فرمایا اے آدم یہ بتاؤ تم نے کیسے جان لیا کہ اے محمد ایک ذات ہے؟ حالانکہ جانتا ہو، لیکن آپ کی عظمت اور آپ کی شان قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی تو یہ حدیث پڑھی جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ آدم بتاؤ تم کو کیسے پتہ چلا کہ محمد کوئی ذات ہے؟ عرض کی اے میرے رب انک لما اتممت خلقی رفعت رأسی الی عرشک، اے میرے رب جب تو نے میری تخلیق کو مکمل کر دیا میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف عرش کی طرف اٹھایا فاذا علیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت انہ اکرم خلقک علیک، مجھے یہ بات مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ ذات تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. تو میں نے یہ بات یقین کر لی کہ میں اگر ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اپنی بخشش مانگوں گا تو تمہیں بخش دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. نعم قد غفرت لک، اے آدم ہاں میں نے تجھے بخش دیا. وہو آخر الانبیاء من ذریتک، اے آدم وہ محمد تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے. ولولاک ما خلقتک، اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک وال صاحبی، سب تیرے در کی ہے. تو اللہ نے ہر شے کا وجود آپ کے سبب سے پیدا فرمایا، آپ اس کی وجہ تخلیق کائنات. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی آپ کے وسیلے سے قبول کی. تو لہذا آپ کی آمد سے بھی پہلے آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت صحابہ کا بھی معمول تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، عرض کرتے تھے دعا کیجیے. مثلا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے تقریباً 10 سے زیادہ مقامات پر اس حدیث کو بخاری میں درج کیا ہے، مختلف عنوانات سے، مختلف الفاظ سے، کہ حضرت ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک عربی ایک دیہاتی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، خشک سالی ہے، یعنی بالکل خشک سالی کی وجہ سے ہمارے فصلیں تباہ ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بارش عطا کرے. اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر ہم نے دیکھا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اللہ نے اسی وقت دعا قبول فرمائی. صحابہ فرماتے ہم گیلے ہو، ہم خشک، بالکل بازار خشک تھے. جب دعا ہوئی آپ نے دعا فرمائی، ہمیں نہیں پتا بادل کہاں سے آئے، آسمان بالکل صاف تھا. یہ جس کا خلاصہ میں لفظ کو خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آسمان بالکل صاف تھا، بالکل
نیلا آسمان نظر آ رہا تھا، کوئی دور دور تک ہمیں کوئی بدری نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اسی وقت بادل آئے، ہم اپنے گھروں کو بھیگتے ہوئے گئے۔ اس کے بعد وہی دیہاتی یا کوئی اور تھا اگلے جمعے کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو ہمارے مال اور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اتنی بارش ہو گئی تو ہمارے گزرنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی، دعا کی اللہ اس بارش کو ہم سے دور کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے حوالی پر، ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ پر بارش نازل کر، ہم پر نہیں۔ چنانچہ دعا کی تو بادلوں کو ہم نے جھٹتا دیکھا، اسی وقت اشارہ پاتے ہی بادل دونوں طرف جھٹ گئے اور ہم نے دیکھا کہ دور پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے، لیکن مدینے میں بارش بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے آپ کو عرض کی دعا کیجیے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ عرض کرتے تھے بنی سے ادع لنا ربک، حالانکہ اللہ شارک سے قریب ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، وہ دعا قبول فرمانے والا ہے، لیکن ان مقدس ہستیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے بنی اسرائیل والے کہتے تھے ہم سے اپنے رب کے لیے دعا کیجیے ادع لنا ربک، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم بھی دعا قبول کرو، اللہ دعا قبول فرمانے والا ہے، اللہ شارک سے قریب ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے اللہ شارک سے قریب ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اپنے مقبول اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی دعا کو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے آگے بیان کی، یہ حدیث قدسی ہے اور لمبی حدیث ہے کہ میرے ولی کے ساتھ جو دشمنی کرے گا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس کو اعلان جنگ ہے۔ پھر حضور نے وہ لمبی حدیث بیان کی اور آخر میں لفظ یہ ہیں، اللہ نے فرمایا والا ان سألنی لأعطینہ، اگر یہ نیک بندے مجھ سے کچھ مانگیں گے میں ضرور دوں گا، لأعطینہ، یہ وعدہ اللہ نے عام لوگوں سے نہیں فرمایا، ولا ان سألنی لأعطینہ، سرکار نے تاکید سے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگیں گے میں ضرور دوں گا۔ تو یہ خصوصیت عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، اللہ کے خواص کو حاصل، اس وجہ سے عام لوگ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرواتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی یہ ہوا اور آپ نے تعلیم بھی فرمایا۔ ایک عربی، یہ نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں اور اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عطا ضریر البصر، ایک ایسا شخص جس کی بینائی جا چکی تھی، آنکھیں خراب ہو چکی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو جنت ملے گی، عرض کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جاؤ، ائت المداۃ، وضو خانے جاؤ، وضو کرو، اس کے بعد مسجد میں جانا، مسجد میں جا کر یوں دعا کرنا 2 نفل پڑھنے کے بعد، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه تقضی اللہم فشفعہ فی، اے کیا دعا کرنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد نبی کا، نبی رحمہ، تیرے نبی محمد کے وسیلے سے جو کہ رحمت والے نبی ہیں۔ یہ دعا خود حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ یوں کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، اے سراپا حمد و خوبی میں آپ کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ تاکہ میرا جو آپ کے وسیلے سے جو میری پریشانی ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ اللہم فشفع فی، اے میرے رب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسجد میں گیا، اس نے 2 نفل پڑھے، اسی طرح دعا کی، جب واپس آیا تو اس کی بینائی بالکل واپس آ چکی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو وسیلے کی تعلیم آپ نے خود دی اور خود اپنے نام مبارک کو پکارنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ، کیا اگر جب اپنی جانوں پہ یہ ظلم کر بیٹھیں تو پیارے حبیب آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا پہلے تو آپ کے پاس آئیں،
اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں. وہ بخشنے پر یہاں بھی قادر ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں بخشنے پر بالکل قادر ہے، لیکن اس نے ہمیں بخشش مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی. مفر مانا فرار کی جگہ، مکر مانا قرار کی جگہ. اللہ کی قسم، اللہ کو جو پانا چاہتا ہے، اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے، اس در پہ آئے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی. مفر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اگر کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو پھر اس بارگاہ سے آئے. جو یہاں سے نہیں ملے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا. اللہ نے صراحتاً قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، پیارے حبیب آپ کے بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے بخشش اللہ سے مانگنے، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. یہ دعا کی اللہ نے خود تعلیم دی. اب اس پر ایک لمبا کلام ہے، انشاءاللہ میں اگلے اس پوائنٹ کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی بارگاہ کا وسیلہ، آپ کو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نے پیش کیا. تو لہذا اس حدیث پاک سے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے خود صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی اللہ کی بارگاہ سے یوں مانگنا ہے. اب میں یہ کتاب الاذکار ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الاذکار. اذکار کا مطلب ہے ذکر کی جمع، صبح شام کون سے ذکر کرنے. اور امام نووی اہل علم جانتے ہیں کتنے بڑے حدیث کے امام ہیں، اور یہ یعنی کتنا حدیث کا علم رکھتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میرے سامنے آپ کی یہ اذکار ہے. اس اذکار کے اندر آپ نے یہی بات ذکر کی ہے، باب اذکار صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت کے اذکار کیا ہیں؟ جب ہمیں کوئی حاجت پیش آئے تو ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، یعنی یہ تعلیم ہے. یعنی یہ تعلیم کے لیے آپ نے ذکر کیا کہ جب انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو تو پھر کیا کرے. وہ آپ نے بالکل یہی حدیث بیان کی ہے. آپ نے اس کے اندر یہی جامع ترمذی کی اور مختلف احادیث کتب میں یہ حدیث موجود یہی بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، میرے لیے دعا کرے. تو آپ نے فرمایا ان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے میں دعا کرتا ہوں. وان شئت صبرت فهو خیر لك، صبرت فهو خیر لك، اور اگر تو چاہتا ہے تو تو صبر کرے، تیرے لیے صبر کرنا بہتر ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے جس کی اللہ یہ دو آنکھیں لے جائے اور وہ صبر کرے اس کے لیے جنت ہے. یہ مفہوم روایت ہے. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، یعنی صبر کرنا بڑا مشکل ہے، آپ دعا کر دیجئے. آپ نے دعا کی اور آپ نے یہی طریقہ ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام نبوی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور اسی طرح البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو لہذا ایک بزرگ نے ہمارے بلکہ جتنے بھی ان سب نے یہ طریقہ بتایا ہے. صلاۃ الحاجت، امام نسائی نے صلاۃ الحاجت میں اس کو لکھا، ابن ماجہ نے اس کو صلاۃ الحاجت میں یعنی طریقہ بتایا. اور یہ سنن کی کتابیں ہیں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ جب مختلف حاجتیں ہمیں پیش آئیں یا مختلف ہمیں کچھ کام درویش ہو ہم کیا کریں. تو حاجت کے وقت میں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب حاجت پیش آئے تو یوں دعا کرنی ہے. تو امام نبی میں بھی اذکار کے اندر یہی لکھا ہے کہ جب حاجت پیش آئے تو حاجت اللہ کی مانگنے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ قیامت تک باقی ہے. تو لہذا اس کتاب کا حوالہ دینے کا میرا مقصد یہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں صحابہ بھی پیش کرتے رہے، اس امت کے پاک لوگ بھی پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ آیا. ابن تیمیہ کے آنے سے پہلے سب مسلمانوں میں اس بات پر اتفاق تھا، یہ کوئی یا رسول اللہ کہنے کو ناجائز نہیں کہتا تھا، کوئی بھی اس بات میں اختلاف نہیں کرتا تھا. اس بات کو ہدایت المہدی میں ایک غیر مقلد عالم وحید الزمان نے لکھا ہے کہ وسیلے کا انکار ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کیا. سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا میں موجود ہوں، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں، تمام نیک ہستیوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو جائز سمجھتے تھے. یہ جس نے سب سے پہلے انکار کیا ابن تیمیہ تھا. اس کے بعد 12ویں صدی آئی تو ابن عبد الوہاب نے اس کا شد و مد سے انکار کیا، یہاں تک کہ ایک نئے فرقے، نئے گروہ کا آغاز ہوا. اس سے پہلے مسلمانوں میں اس بات پہ اختلاف نہیں تھا، تو لہذا تمام اس بات کو مانتے تھے. اب یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی حدیث کے راوی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک اندھے شخص کی بیان کی. اس حدیث کو امام طبرانی میں لکھا ہے، حافظ منذری نے اس کو ترغیب و ترہیب میں بھی لکھا ہے، اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا،
حافظ منذری ترغیب و ترہیب میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ چنانچہ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت عثمان کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مجھے ایک حاجت ہے اور میں آپ کے سامنے مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملتا، تو آپ مجھے کوئی حل بتائے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو، جاؤ مسجد میں جاؤ، وضو کر کے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو اور یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یعنی یہ پوری دعا جو میں نے آپ کو پہلے سنائی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے کئی سالوں بعد کا یہ واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تقریباً 2.5 سال، حضرت عمر فاروق کی خلافت 10.5 سال، اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا، حضرت عثمان غنی نے اسی وقت ان کی بات کو سنا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا جب بھی کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جایا کرو، حاجت ہو تو میرے پاس آ جایا کرو۔ چنانچہ یہ بات جب ان کے ساتھ ہوئی بڑے حیران ہوئے، حضرت عثمان بن حنیف کے پاس گئے کہ آپ نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں نے یہ کام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت میری بات کو سنا اور میری حاجت کو پورا کر دیا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے یہ دعا اپنی طرف سے تعلیم نہیں کی، میں نے یہ بات آپ کو اپنی طرف سے نہیں سکھائی، ہم بیٹھے تھے، ایک نبینا شخص آیا، اس نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی بینائی کے لیے دعا کے لیے کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل جو میں نے تم کو بتایا ہے اس کو تعلیم دیا تھا، اور ہم بیٹھے تھے تو اس کی بینائی جب واپس آیا تو لوٹ آئی تھی۔ تو یہ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ اس حدیث کا حکم قیامت تک جاری ہے، اس طرح دعا کرنا، سرکار کو پکارنا، آپ کی بارگاہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کا حکم قیامت تک ہے۔ اسی طرح دوسری بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لو ماضی میں شرط کی نفی کے لیے آتا ہے، تو لہذا ماضی میں وہ بشر منافق اس کا واقعہ چل رہا ہے پیچھے سے، وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا، فیصلہ کروا لیتا اور بخشش مانگ لیتا تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتا۔ اس کا حکم قیامت تک نہیں ہے، یہ ان کا استدلال ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس امت کے بڑے بڑے مفسرین ہیں، عربی مفسرین ہیں، جو علم دانی، جو حدیث دانی میں، جو قرآن کو سمجھنے میں بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لو کا استعمال ماضی میں شرط کی نفی کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر یہ کام کر لیتے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، ایک آیت سناتا ہوں سورۃ توبہ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم۔ جتنے ترجمے سارے پڑھ لیں، اس آیت کا ترجمہ سب نے کیا کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اے پیارے حبیب جب اس منظر کو دیکھیں گے، مستقبل کی بات ہے، کہ جب ملائکہ فرشتے ان کافروں کی روح قبض کریں گے، ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، یعنی وہ جو واقعہ ہوگا وہ بڑا سمجھ لیں اس میں ایک رقت ہوگی، درد ہوگا جب آپ اس واقعے کو دیکھیں گے۔ ابھی وہ واقعہ ہونے والا ہے، اللہ نے وہاں بھی لو کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن پاک میں کتنے مقامات ہیں وہاں لفظ لو آیا ہے اور اس سے مراد مستقبل ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ لو کا استعمال صرف ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات، پاکان امت نے، یعنی اس امت کے بڑے بڑے علماء مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کا حکم قیامت تک ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، اس میں لکھا ہے کہ جب حج کر کے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جائے، سلام پیش کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف ملے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے، اے میرے رب میں نے تیرا یہ حکم سنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کے اس حکم کو سنا، میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا تاکہ میرا رب مجھے بخش دے۔ تو روضہ اطہر پر حاضری کے وقت یہ آیت پڑھے۔ اسی طرح یہی بات الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں، اور جتنے بھی پرانے محدثین ہیں، جن فقہاء نے، جن لوگوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانے کے کا طریقہ لکھا ہے، ان تمام نے اس آیت کو وہاں درج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ ابن کثیر نے لکھا، اور یہی بات علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے، کہ اس آیت میں یرشد تعالی العصاة المذنبین، اللہ نے گناہ گاروں کو اور عاصیوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ جب وہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں تو پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے یوں بخشش مانگیں، اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کے تحت اب اکثر مفسرین یہ واقعہ لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں اتبی کا واقعہ۔
اور یہ واقعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے اور محدثین امام بہقی نے بھی لکھا ہے، اور میرے سامنے اذکار ہے، امام نووی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں اس کی سند نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے، یہ امام بہقی کی کتاب ہے، امام بہقی کی شعب الایمان، اس میں 2 سندوں سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اسی واقعے کو نشر الطیب میں دیوبندی عالم اشرف علی تھانی نے لکھا ہے۔ اسی واقعے کو فضائل اعمال میں، جو کہ دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح اس واقعے کو بہت ساری اور کتابوں میں بھی جو غیر مقلدین ہیں انہوں نے بھی درج کیا ہے۔ تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عرابی، ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر آیا اور آ کر اس نے عرض کی کہ میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، پیارے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے اللہ کا یہ حکم سنا، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں آیا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں نے بڑے گناہ کیے، اے یا رسول اللہ آپ میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہ القاع والاکم ابقاء والاکم، اے جو مدفونی جو زمین میں اس وقت تشریف فرما ہے ان میں سب سے افضل اور بہتر ہستی، آپ کی وجہ سے نفس الفدا لی قبر انت ساکنہ، آپ کی وجہ سے ٹیلے اور پہاڑ خوشبودار ہو گئے، نفس الفدا لی قبر انت ساکنہ، میری روح میری جان اس قبر انور پر فدا جس میں آپ تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اس میں اللہ نے ایک عفت والی ہستی رکھی ہے، پاک دامن ہستی رکھی ہے، اور اس قبر مبارک میں جود و کرم ہے۔ تو میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ اس کے بعد قطبی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، وہ عرابی جا چکا تھا، آپ نے فرمایا اے قطبی الحق العرابیہ، عرابی سے مل، اس دیہاتی سے مل اور اس کو بتا کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ یہ واقعہ سند کے ساتھ بھی میرے سامنے شعب الایمان میں ہے، اسی طرح بہت سارے محدثین نے لکھا، لیکن اس کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ قبر انور سے، جیسے علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا، امام قرطبی نے لکھا کہ قبر انور سے آواز آئی اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ ان پاکان امت نے، ان امت کے اماموں نے، اس امت کے وہ لوگ جو عربی دان تھے، جو فصیح و بلیغ عربی سمجھنے والے تھے، جو خود عربی تھے، وہ سے پاک فارسی ہیں، اس کے سوا جتنے میں نے حوالے ذکر کیے ہیں یہ سب عربی لوگوں کے ہیں، وہ اس آیت کا حکم قیامت تک مانتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے آج میں کچھ اردو دان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم سرکار کی حیات ظاہری تک تھا۔ تو لہذا میں نے کوشش کی آپ کے سامنے وسیلے کا وہ مفہوم جو خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، باقی اس کے ساتھ اور بہت سارے مضامین ہیں جو اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، لیکن میں آخر میں آپ کو وسیلے کی حکمت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ چاہتا تو ہمیں بغیر کسی وسیلے کے ہدایت دے دیتا، بغیر کسی وسیلے کے پیدا کر دیتا، بغیر کسی وسیلے سے ہمیں رزق ملتا، روزی ملتی، لیکن یہ سب اللہ کے قانون اور قدرت اور اس کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس تمام جتنی چیزیں مل رہی ایک وسیلے اور ذریعے سے مل رہی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہمیں ذریعے کے بغیر ملے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک وسیلے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنی تمام مخلوق کو بغیر کسی نبی کے ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی ہماری رہنمائی کے لیے، یہ اس کا طریقہ قانون ہے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے وسیلہ کیوں رکھا ہے انبیاء کا، نیک لوگوں کا۔ انہوں نے فرمایا دیکھیں گوشت، ایک گوشت، انسانی جسم میں گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں، ہڈیوں اور گوشت بہت سخت، بہت نرم ہوتا ہے اور ہڈیاں بالکل سخت ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز بالکل سخت ہے، ایک بالکل نرم ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ قانون ہے کہ آپ اگر ایک ہارڈ چیز کو، ایک سخت چیز کو کسی نرم چیز کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو، بلکہ سخت چیز سے ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو درمیان میں کوئی لیکوڈ چاہیے، یعنی نرم چیز چاہیے۔ تو اب انسان، ہمارے جیسے لوگ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ قدوس ہے، اس کی ذات اتنی پاک ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور ہم انتہا درجے کی غلاظتوں میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو بیک وقت اللہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اللہ سے بھی تعلق جوڑ سکتی ہیں وہ ہستیاں، اور انسانوں سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتیں۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ ان کو پاک صاف کر کے اللہ کی ذات سے ملا سکیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں یعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اوصاف کو بیان کیا، یہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، تمہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اس پاک کرنے کے بعد انسان کیا ہوگا؟ اللہ سے مل جائے گا۔ تزکیہ نفس، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی خبر، کسی رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے خبر رکھنے والے سے، اس کے آرے سے پوچھو۔ اس کی قرب کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، وہ ہے اشارت سے قریب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کا علم، اس کا قدرت ہمارے ہر وقت ہر جہاں ہر چیز سے زیادہ قریب ہے، لیکن اس قرب کو سمجھنے کے لیے کسی قریبی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف پلٹ آئے اس کے راستے پر چلو۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو اتباع کرو، کسی اللہ کی برگزیدہ کسی نیک بندے سے جڑ جاؤ، وہ ہمیں اللہ سے ملا دے گا۔ جو کچھ سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔